بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کون تھے اور ان کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا، اور وہ کون سا ایسا کام کیا کرتے تھے جس وجہ سے انہیں پتھر کا بنا دیا گیا، اور اتنا سخت عذاب ان پر کس وجہ سے نازل ہوا؟ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ چلتے ہیں واقعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک بستی کے اندر اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے۔ وہ چوری، ڈکیتی اور زنا وغیرہ یہ ان کا مشغلہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی ساتھ بے شرمی کی باتیں کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو جب کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے، لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے باہر نکال دو، یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، میں تمہیں جو کچھ بھی کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، میں تم سے اس کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس کا اجر صرف اللہ رب العزت مجھے دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے، جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب ہم پر ایک دن آ جائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے، آج کا دن میرے لیے مشکل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ بہت پہلے ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت مجروح نہ کرو، تم میری قوم کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری قوم کی لڑکیوں کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، جب میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے، اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے۔ جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوگی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا لٹکا دیا گیا، اسے نیچے اوپر کر دیا گیا۔ وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے، وہ لوگ حضرت لوط کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ میں اللہ کا عذاب ان کو بہت سخت ملے گا، وہ علیحدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا گیا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔